ممبر حسینی پہ تشریف لاتے ہیں علامہ مولانا حیدر حدیدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے ظہور امام زمانہ۔ اللہم کن ولیک الحجۃ الحسن صلی والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعت من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تشکرہ ورزقہ وتمتعہ فیہ طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا ببلاء العلیم وشرحنا صدورنا بمعرفت الولی وملأ قلوبنا بذکر العلیم او ابقى اعیننا فی غم العلیم۔ الصلاة والسلام على النبی والعلی وزوجة العلی وبنات العلی وأولاد العلی وشیعة العلی ونصار العلی اما بعد فقد قال الہ العلی بلندتر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین بلندتر صلوات۔ دعا گو ہوں محمد و آل محمد کا کریم خالق ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو مومنین و مومنات اپنے دلوں میں آرزو لے کر حسرت لے کر آئے ہیں حسین کی پاک اماں اپنے دربار سے کسی کو خالی واپس نہ کرے۔ مولا کریم ہمیں اپنے وقت کے امام محمد مہدی آخر الزمان کی نصرت کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت عطا فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کلیم بلندتر صلوات۔ اجازت ہے جی بات شروع کی جائے۔ مولا کریم آپ کو سلامت رکھے۔ ویسے تو مولا فرماتے ہیں کہ ہمیں ماننے والے پھولوں کی مانند ہوتے ہیں اور پھول بکھرے ہوئے اچھے نہیں لگتے، اگر اکٹھے ہو جائیں تو ایک گلدستے کی شکل بن جاتی ہے، تو ایک ایک قدم ذرا آگے آ جائیں تو بلندتر صلوات پڑھیں۔ آج ذرا نا اکٹھے ہو جائیں تاکہ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بلا فصل کے ماننے والے اللہ اکبر، ادھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علیہ السلام۔ اجازت ہے جی بات شروع کی جائے۔ مولا امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، پوری کائنات جس کا شکریہ ادا کرے، یعنی پوری کائنات اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے الحمدللہ رب العالمین کر کے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پوری کائنات جس کا شکریہ ادا کرے اسے خدا کہتے ہیں۔ شکریہ بندہ تب کہتا ہے جب بندہ اللہ سے کہتا ہے اللہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اس خدا کا کہ اس نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کی، یعنی نعمتوں کے ملنے پہ بندہ شکر ادا کرتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پوری کائنات مل کے جس کا شکریہ ادا کرے اسے خدا کہتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، پوری کائنات مل کے جس کا شکریہ ادا کرے اسے خدا کہتے ہیں، اور خدا جس کا شکریہ ادا کرے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ یا علی علیہ السلام۔ مالک امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کل میں نے آپ کے سامنے اسی آیت کو تلاوت کیا تھا، یہ موضوع سخن قرار پائی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ یقیناً تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا ہے اور ایک کتاب۔ بلندتر صلوات پڑھے محمد۔ پھر بھی ایک دفعہ صلوات پڑھ لے محمد۔ نعرہ تکبیر،
آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اللہ علی کا بھی خالق ہے، آل محمد کا بھی خالق ہے۔ اتنا بلند آواز میں نعرہ تکبیر کہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم توحید کا اقرار کرنے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ بلندر صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات کو۔ دو چار بندے کو لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، ربائی سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ عاشق بھی یہ صاحب کی ربائی ہے، مالک ان کے درجات بلند کرے اور ان لفظوں کا خراج بھی عاشق بھی یہ صاحب کو پہنچے۔ لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، اور شب کا سفر ہے کچھ تو اجالے خرید لو۔ لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، اور شب کا سفر ہے تقی بھائی کچھ تو اجالے خرید لو، اور مجھ سے یزیدیوں کا نہیں ہوگا احترام، میری زبان کے لیے تالے خرید لو۔ ہندو شاعر ہے پروفیسر جے سنگھ، ہندوستان کا رہنے والا ہے، سکھ برادری سے تعلق رکھتا ہے لیکن ہندو ہو گیا تھا۔ اس نے قلم اٹھایا، قلم اٹھا کے اس نے حسین کی ماں سے خیرات مانگی، کہا بی بی مجھے خیرات عطا کیجئے تاکہ آپ کے بیٹے کی شان میں کچھ لکھ سکوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو جناب سیدہ نے خیرات عطا کی پروفیسر جے سنگھ کو۔ اس نے پہلا لفظ لکھا، اس نے کہا ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا۔ میرے ساتھ ساتھ بولیں تھوڑا سا، آج ہم حسین پڑھیں گے۔ ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے پوری کائنات میں سکہ حسین کا۔ ہے ہندو لیکن کہہ رہے کہ ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے پوری کائنات میں سکہ حسین کا۔ وہ ہندو ہے، وہ کہتا ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے پوری کائنات میں سکہ حسین کا۔ وہ کہتا ہے بھارت میں اگر وہ آتے بھگوان کہتے ہم۔ وہ کہتا ہے اگر وہ بھارت میں آتے تو بھگوان کہتے ہم، حسین کو ہم رضی اللہ یا علیہ السلام پہ نہ روکتے۔ میرے ساتھ بولیں جو ذکر سننے کے لیے آئے ہیں۔ وہ کہہ رہے کہ نہ رضی اللہ پہ روکتے نہ علیہ السلام پہ روکتے، بھارت میں اگر وہ آتے بھگوان کہتے ہم، ہر ہندو پوجا میں جپتا نام حسین کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بھگوان کا نام جپتے ہیں، ہم اس میں رام رام نہ کہتے، ہم اس میں کشن کشن نہ کہتے، بلکہ ہم اس میں حسین حسین کہتے۔ ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے پوری کائنات میں سکہ حسین کا۔ بھارت میں اگر وہ آتے بھگوان کہتے ہم، ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا۔ آگے سطر نہیں لکھی، اس نے سطر لکھ کے قلم توڑ دیا۔ اس نے کہا کہ سر اپنا چوپٹکتی ہے پیاسوں کی یاد میں، سر اپنا چوپٹکتی ہے پیاسوں کی یاد میں، سر اپنا چوپٹکتی ہے پیاسوں کی یاد میں۔ یعنی کوئی ایسی شے ہے جو اپنے سر کو پتھر پہ مار مار کے سر اپنا چوپٹکتی ہے پیاسوں کی یاد میں، لیتی ہے نام گنگا جمنا حسین کا۔ انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا جو ہمارا دریا ہے نا، پوتر کرنے والا، پاک کرنے والا، طیب کرنے والا، طاہر کرنے والا، وہ دریا روزانہ وہ پانی اپنے آپ کو پتھر پہ مارتا ہے ان پیاسوں کی یاد میں۔ سر اپنا چوپٹکتی ہے پیاسوں کی یاد میں، لیتی ہے نام گنگا جمنا حسین کا۔ بلندر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اجازت ہے مولا علی اکبر علیہ السلام تھوڑا سا پڑھا جائے۔ مالک امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ بڑی توجہ ہے آپ کی، میں خوش ہوں، میں راضی ہوں، توجہ فرمائیے۔ کتابیں کہتی ہیں امام حسین علیہ السلام، توجہ ہو گئی نا آپ کی، سب میرے ساتھ بولیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور شہادت کے بعد روزانہ نان محمد کی قبر پہ آتے تھے، اور آ کے نان محمد کی قبر پہ رویا کرتے تھے، گریا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ نانا
میرا تیرے بغیر گزارا نہیں، نانا یا قبر سے باہر آ یا مجھے اپنی شبیہ عطا کر، یا قبر سے باہر آ یا مجھے اپنی شبیہ عطا کر۔ قبر میں سے آواز ہے، نبیوں کے سلطان بولے، نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین میرا دوبارہ آنا مشکل ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی شبیہ تمہارے لیے بھیج دوں۔ کتابیں کہتی ہیں 42 ہجری، پوری توجہ، 42 ہجری یا 43 ہجری میں حسین کے گھر میں شہزادے علی اکبر کا ظہور ہوا، 11 شعبان، 42 ہجری یا 43 ہجری میں شہزادے علی اکبر کا ظہور ہو گیا۔ اب امام حسین علیہ السلام مدینے میں رہتے ہیں، اور جس مدینے میں جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر کے کم از کم 40 دروازے ہیں، اتنی بڑی حویلی ہے سیدوں کی۔ محمد مصطفیٰ کے پاک بیٹے رہتے ہیں، امام حسن علیہ السلام بھی موجود ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے گھر میں شہزادے علی اکبر کا ظہور ہوا ہے۔ کتابیں کہتی ہیں دروازے پہ سیدوں کی حویلی کے باہر مانگنے والوں کا رش لگ گیا، کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا، جو بھی مانگتا رہا حسین دیتے رہے۔ آپ نے صرف غریب کربلا سنا ہے، غریب زہرا سنا ہے، آج سنیے گا امام حسین علیہ السلام۔ آپ نے سنا ہے نا قرآن مجید میں ایک آیت ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ غور فرمائیے گا، دیکھیے گا کہ کون بے حساب رزق دے رہا ہے۔ کتابیں کہتی مولا علی اکبر علیہ السلام کی آمد ہوئی، دروازے پہ سائلوں کا رش لگ گیا، کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا، امام حسین علیہ السلام دیتے رہے، امام حسین علیہ السلام دیتے رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک دم آنکھیں بند کی، کتابیں کہتی امام نے آنکھیں بند کی، آنکھیں بند کر کے مشیت اللہ نے سوچا کہ مدینے میں کچھ ایسے گھر ہیں جہاں پہ کچھ غلام بھی پریشان ہیں اور کنیزیں بھی پریشان ہیں۔ آپ کی خاموشی کو سلام، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مشیت اللہ نے آنکھیں بند کی اور محسوس کیا، بابا جی میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں، توجہ فرما، محسوس یہ کیا کہ مدینے میں کچھ گھر ہیں جن گھروں میں کچھ غلام بھی پریشان ہیں اور کنیزیں بھی پریشان ہیں۔ غلام بھی آزاد ہونا چاہتے ہیں، کنیزیں بھی آزاد ہونے چاہتی ہیں۔ کتابیں کہتی ہیں جناب امام حسین علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ مدینے میں جتنے بھی غلام ہیں ان سب کو آزاد کروائے گا حسین ابن علی۔ چنانچہ کتابیں کہتی ہیں امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ علی اکبر کی آمد والے دن 18,000 غلاموں کو آزاد کروایا۔ اگر کوئی ذکر سننے کے لیے آئے وہ میرے ساتھ بولے گا۔ 18,000 بابا جی غلاموں کو آزاد کروایا شہزادہ علی اکبر کے آمد کے دن، ظہور کے دن 18,000 امام نے غلام آزاد کروا دیے۔ اب جو کنیزیں گھروں میں کام کرتی تھی وہ بھی پریشان تھی، اور مولا امام حسین علیہ السلام سمجھ رہے تھے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ 18,000 کنیزوں کو بھی آزاد کروایا جائے، اور آزاد ایسے نہیں کروایا جاتا کہ کوئی قید میں ہے تو اس کو کہا کہ آزاد کر دو، اس نے آزاد کر دیا، بھائی قیمت دی ہے۔ 18,000 جو غلام خریدے ان کو خرید کے آزاد کیا، پھر 18,000 کنیزوں کو خریدا اور خرید کر آزاد کر دیا۔ اب 18,000 غلام، 18,000 کنیزیں سیدوں کی حویلی کے باہر کھڑے ہیں، رش لگا ہوا ہے، مولا سید سجاد موجود ہیں۔ کتابیں کہتی ہیں کتابیں کہتی ہیں مولا غازی عباس علیہ السلام موجود ہیں۔ مولا غازی عباس دروازے پہ آئے، جناب مسلم ابن عقیل دروازے پہ کھڑے تھے۔ مولا غازی عباس نے رش دیکھا، رش دیکھ کے واپس آئے، جیسے کتاب میں ویسے پڑھ رہا ہوں، خطابت کوئی ابھی نہیں کر رہا۔ کتابیں کہتی مولا غازی عباس اندر آئے اور اندر آ کے امام حسین کے چہرے کی تلاوت کی۔ تلاوت کرنے کے بعد کہا آقا حسین، جو آپ نے 18,000 غلام آزاد کروائے، 18,000 کنیزیں آزاد کروائیں، وہ اپنے گھروں کو نہیں گئے، وہ ابھی بھی آپ کی دہلیز پہ موجود ہیں۔ امام دروازے پہ آئے، امام نے فرمایا 18,000 غلام میں نے آزاد کروا دیے، 18,000 کنیزیں آزاد کروا دی، اب کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا آزاد آپ نے کروا دیا ہے، اب گھر بھی چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام، مولا اب گھر بھی چاہیے۔ کتابیں کہتی امام حسین علیہ السلام نے مولا غازی عباس سے کہا عباس، کہا جی آقا، کہا
ان 18,000 کے لیے گھر کا بندوبست کیا جائے۔ 18,000 گھر حسین نے بنوائے۔ القطرہ کتاب ہے، القطرہ من بہار، علامہ سید احمد مستنبت علیہ رحمہ کی کتاب ہے القطرہ، جس کا ترجمہ من بہار کے نام سے ہو چکا ہے، اس میں بھی موجود ہے۔ اچھا، کتابیں کہتی ہیں 18,000 گھر بن گئے۔ اب وہ پھر دروازے پہ موجود، پھر حیرانی و پریشانی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر تمہیں مل گئے، آزاد تم ہو گئے، اب کیا پریشانی ہے؟ کہا سرکار آزاد تو ہو گئے، آپ نے خرید کر آزاد تو کر دیا، لیکن حالات کچھ ایسے ہیں کہ غربت کی وجہ سے ہم پھر کسی کے غلام نہ بن جائیں۔ آقا نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا آقا ہماری شادی کروا دیجئے۔ کتابیں کہتی مولا علی اکبر علیہ السلام کی آمد کے دن امام حسین علیہ السلام نے 18,000 غلام اور 18,000 کنیزوں کی شادی کروا دی۔ شریعت کے بانی کو حسین کہتے ہیں، اس لیے کہ جہاں پہ شادی ہو وہاں پہ ولیمہ ضرور ہوتا ہے، وہاں پہ ولیمہ بھی ہوتا ہے، دعوت تو عام ہوتی ہے۔ کتابیں کہتی ہیں امام حسین علیہ السلام نے جب 18,000 کنیزوں اور 18,000 غلاموں کی آپس میں شادی کروا دی، نکاح کروا دیا، اب وہ بن گئے میاں اور بیوی، نہ غلام رہے نہ کنیزیں رہی۔ اب وہ پھر وہاں پہ موجود، پھر نہیں گئے۔ کتابیں کہتی امام حسین علیہ السلام تھوڑا سا پیچھے گئے، یعنی اپنی مشیت کو تھوڑا سا پیچھے لے کے گئے۔ ذہن میں سوچا کہ میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یکم عام الفیل میں جب میرے نانے کا ظہور ہوا تھا تو میرے نانے کے دادے نے عبد المطلب علیہ السلام نے 1,000 اونٹ کی قربانی دی تھی۔ کوئی بولے تو صحیح ہے، 1,000 اونٹوں کی قربانی دی، اور کم از کم 100 یا 150 گائیں کی قربانی دی تھی، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کا ظہور تھا۔ امام حسین نے سوچا کہ میرے نانا کی آمد پہ اتنا اہتمام ہوا، کیوں نہ یہ جو شبیہ پیمبر ہے، یہ جو میرے نانے کی تصویر بن کے آیا ہے، اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ کتابیں کہتی 18,000 غلام 18,000 کنیزوں کی شادی کروانے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے وہ 36,000 جو جوڑا تھا، یعنی 18,000 جو جوڑا تھا، 36,000 افراد وہ باراتی اور مدینہ پورا بھرا ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینے میں اعلان کروا دیا، کہا مدینے کے لوگوں، میرے گھر میں شبیہ پیمبر کی آمد ہوئی ہے، میں حسین چاہتا ہوں کہ آج کے دن کسی کے گھر میں بھی چولہا نہ جلے، اس لیے کہ حسین چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے علی اکبر کی آمد پہ پورے مدینے کو کھانا کھلوائے۔ کتابیں کہتی 18,000 وہ تھے، لاکھوں کی تعداد میں مدینہ بھر گیا لوگوں سے، جو مسافر تھے، جو تجارت کرنے کے لیے، وہ سبھی پورا، کتابیں کہتی مدینہ بھر گیا لنگر کھانے کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام نے دسترخوان کو وسیع کر دیا۔ کتابیں کہتی ہیں جب لنگر کا اہتمام ہو چکا، کھانا کھا چکے، لوگ اپنے گھروں کو جا چکے، اب 18,000 کنیزے اور 18,000 غلام پھر دروازے پہ موجود۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ آدھی رات کا وقت ہو چکا ہے، تم کو آزاد میں نے کروا دیا، تمہاری شادی میں نے کروا دی، تمہارے ولیمے کا اہتمام میں نے کر دیا، 18,000 گھر تمہیں میں نے لے کے دے دیے، اب کیا چاہتے ہو؟ جو DVD سننے کے لیے آیا ہے وہ پھر باہر چلا جائے، اگر کوئی ذکر سننے کے لیے بیٹھا ہے تو تھوڑا سا میرے ساتھ بولے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں آپ کے سامنے کو بات کر سکوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ مولا امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ 18,000 کنیزوں 18,000 غلاموں میں نے تمہیں آزاد کروائے، امام فرماتے ہیں 18,000 تمہیں گھر لے کے دیے، تمہارے ولیمے کا اہتمام میں نے کیا، پورے مدینے کو کھانا میں نے کھلوایا، اب کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا مولا آزاد آپ نے کروایا، خریدا آپ نے، شادی آپ نے کروائی، ولیمے کا اہتمام آپ نے کیا، 18,000 گھر آپ نے دے دیے، مولا سب کچھ دے دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو معاشی حالات بندے کے بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ مولا فرماتے اب کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا ہمیں رزق بھی چاہیے، کہا مولا ہمیں رزق بھی چاہیے،
کتابیں کہتی ہیں اسی وقت امام حسین علیہ السلام نے 18,000 کنیز اور 18,000 غلاموں کو دیکھ کے کہا جاؤ تمہیں علی اکبر کا صدقہ حسین 18 سال کا رزق بھی دے رہا ہے. ایک مرتبہ پھر نعرہ حیدری. مالک امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہے آپ کی؟ یقیناً آپ بڑے غور سے سن رہے ہیں اور میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ کتابیں پڑھ کے آپ تک پہنچے ہیں تاکہ آپ کو باتیں ہدیہ کی جائے. جو مولا نے طرز کیا ہے وہ آپ تک ہدیہ کی جائے کیونکہ یہ آپ کی امانت ہے. تاجدار ولایت کے 8ویں سردار امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا. صلوات تو پڑھ لے مولا کا نام. یہ ہمارا بھائی، یہ جو سامنے ہمارا بھائی بیٹھا ہوا ہے، یہ قصر بطول کا اسٹوڈنٹ ہے. بھائی آپ کتاب القطرہ من بہار سے پڑھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا نام لے کر امام مہدی علیہ السلام تک جس کا بھی نام لیا جائے مولا فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ اسی وقت درود پڑھے، بلند تر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ میرے حوالہ دیا باب درود میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا 18 سال کا رزق بھی مل گیا، ان کی شادیاں بھی ہو گئی. حسین نے 18,000 گھر آباد کر دیے. اب کتابیں کہتی ہیں، اب دیکھیے خاموشی ہے لیکن خاموشی حیرت کی نہیں ہے. پریشانی یہ ہے کہ ممبر سے حسین غریب سنا ہے اور حسین نے 18 سال کا رزق بھی دے دیا. اب پتہ چلا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اس لیے کہ حسن رحمان ہے، حسین رحیم ہے. حسن رحمان ہے، حسین رحیم ہے. اچھا 18 سال کا رزق سب کچھ مل گیا. اب وہ اپنے گھروں کو چلے گئے. کتابیں کہتی ہیں کہ تاکیبات نماز کے بعد امام حسین علیہ السلام مصلی سے اٹھے، دروازے کی طرف دیکھا. کتابیں کہتی جناب عالیہ پاک سلام اللہ علیہ دروازے پہ آئی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات. اچھا ایک جملہ ہدیہ کر کے بات آگے بڑھاتے ہیں. پوری کائنات کے راز جس کے پاس ہو اسے خدا کہتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ پوری کائنات کے راز جس کے پاس ہو اسے خدا کہتے ہیں اور خدا کے راز جس کے پاس ہو اسے امام کہتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پوری کائنات کے راز جس کے پاس اسے خدا، خدا کے راز جس کے پاس اسے امام کہتے ہیں اور 5 اماموں کے راز جس کے پاس ہوں انہیں جناب سیدہ عالیہ پاک سلام اللہ علیہ کہتے ہیں. بی بی عالیہ سلام اللہ علیہ. کتابیں کہتی ہیں بی بی دروازے پہ آئی، دروازے پہ آ کے سائل بن کے کھڑی ہو گئی. علی کی بیٹی عبداللہ ابن جعفر طیار کی زوجہ اور سائل بن کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی. کتابیں کہتی امام حسین نے سر جھکایا، سر جھکا کے سلام کیا. سلام کر کے کتابیں کہتی بی بی خیریت ہے اس وقت میری دہلیز پہ؟ بی بی نے کہا کہ حسین خیریت تو ہے، میرے بھائی کے گھر میں بیٹا ہوا ہے، میرے بھائی کے گھر میں بیٹے کا ظہور ہوا ہے، میں سیدہ علی کی بیٹی میں کچھ لینے کے لیے آئی ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ جیتے رہے. کتابیں کہتی ہیں کہ مولا امام حسین علیہ السلام کریم بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، سخی بھی ہیں. جتنے القاب مولا کے ساتھ لگائے جائیں وہ کم ہے، امام کا مقام زیادہ ہے. کتابیں کہتی جب بی بی عالیہ پاک سلام اللہ علیہ نے کہا نا میں سائل بن کے دروازے پہ کھڑی ہوں، میرے بھائی کے گھر میں بیٹے کا ظہور ہوا ہے، اور جب بھائیوں کے گھر میں بیٹے ہوں تو بہنیں شگن لینے کے لیے آتی ہیں، اور میں زہرا کی بیٹی ثانیہ زہرا شگن لینے کے لیے آئی ہوں. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آقا زادی سیدزادی بی بی پاک ثانیہ زہرا شریکت الحسین بی بی، میرے پاس جو کچھ تھا. کون فرما رہے ہیں؟ امام حسین. کون فرما رہے ہیں بھائی جان؟ توجہ فرمائیے. امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں. کہا بی بی جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے علی اکبر کا صدقہ دے دیا ہے، ہر چیز میں نے دے دی ہے، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کتابیں کہتی بی بی فرماتی ہیں بھیا حسین سر اٹھائیے، آپ کے پاس ایک شے ہے، آپ کے پاس ایک شے ایسی ہے جو آپ مجھے دے سکتے ہیں. کہا
مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ پہنچ گئے، مولا آپ کو سلامت رکھے، سبھی پہنچ گئے یقیناً۔ کتابیں کہتے بی بی عالیہ پاک سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں آقا حسین، بھیا حسین، امام حسین، آپ کے پاس اب بھی کوئی ایسی قیمتی شے ہے جو آپ اپنی بہن کو دے سکتے ہیں؟ کہا عالیہ بی بی کون سی ایسی شے ہے جو میں آپ کے شایع نشان ہو تو میں آپ کو عطا کر سکوں؟ بی بی نے فرمایا کہ بھیا حسین، خالی میں نے لوٹنا نہیں، اور آپ وہ کریم حسین ہیں کہ آپ نے خالی کسی کو لوٹایا نہیں۔ آپ وہ حسین ہیں کہ جس نے خالی کسی کو لوٹایا نہیں۔ آپ اپنی نانے کی امت پہ اتنے مہربان ہیں، اتنے شفیق ہیں، میں تو پھر بھی آپ کی بہن ہوں۔ کہا بی بی بتائیے کیا چاہیے، کون سی ایسی شے ہے قیمتی جو آپ کے شایع نشان ہے؟ بی بی فرماتی ہیں بھیا حسین، علی اکبر مجھے دے دیجئے، مولا آپ کو سلامت رکھے، بھیا حسین، علی اکبر مجھے دے دیجئے۔ کتابیں کہتی ہیں امام حسین علیہ السلام نے ابھی حکم نہیں دیا تھا، ابھی حکم نہیں دیا۔ حکم کس کو دینا تھا؟ جناب لیلا پاک سلام اللہ علیہ کو، جو پاک بی بی ہیں، ان کو حکم دینا تھا کہ شہزادہ علی اکبر جناب عالیہ کے حوالے کیجیے۔ کتابیں کہتی جب جناب سیدہ عالیہ پاک سلام اللہ علیہ کی زبان سے نکلا نا کہ علی اکبر مجھے دے دیجیے، کتابیں کہتی ہیں کہ پنگوڑے میں سے شہزادہ علی اکبر کو اٹھا کے جناب لیلا دروازے پہ کھڑی ہے۔ یہ ہے سیدوں کی شان۔ جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا نا، ہاتھوں میں علی اکبر بھی ہے اور آنکھوں میں آنسو بھی۔ کتابیں کہتی ہیں جناب بی بی لیلا سلام اللہ علیہ، میں نام لینا نہیں چاہتا لیکن لے رہا ہوں تاکہ کچھ ہمارے چھوٹے بھائیوں کو نہیں پتا تو میں اس لیے نام لے رہا ہوں، مولا امام زمانہ مجھے معاف کرے، میری اوقات نہیں ہے میں جو سیدزادیوں کا نام لوں۔ کتابیں کہتی جناب سیدہ پاک نے اپنے ہاتھوں پہ شہزادہ علی اکبر کو اٹھایا اور دروازے پہ کھڑی۔ امام حسین علیہ السلام نے شہزادی کی طرف دیکھا، کہا بی بی اتنا خوبصورت بیٹا، شبیہ پیغمبر، دیتے ہوئے تکلیف محسوس نہیں ہو رہی؟ کہا آقا حسین آپ کو پتہ ہے کہ سائل بن کے کون کھڑی ہے؟ سائل بن کے کون کھڑی ہے؟ علی کی پاک بیٹی، علی کی شہزادی ثانیہ زہرا دروازے پہ کھڑی، اور اگر میں نے انکار کر دیا تو میں جناب سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ بی بی کا حیا کیا جناب لیلا بنت مسعود۔ کتابیں کہتی ہیں شہزادے علی اکبر کو جناب امام حسین علیہ السلام نے شہزادی سے لیا، شہزادی سے لے کے تو امام حسین کی بھی آنکھوں میں آنسو ہیں، مولا سید سجاد بھی رو رہے ہیں، پورا گھر رو رہا ہے۔ ابھی مصاحب نہیں، ایک جملہ میں نے کہہ کے پھر مصاحب شروع کروں گا، ٹھیک ہے؟ کتابیں کہتی ہیں شہزادے علی اکبر کو بی بی سے امام حسین نے لیا، امام حسین نے چہرے کی تلاوت کی، اور چہرے کی تلاوت کر کے نانے سے ہم کلام ہوئے۔ میں نے کیا کہا؟ بی بی لیلا کے ہاتھوں سے لے کے اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنے ہاتھوں میں رکھ کے شہزادہ علی اکبر کو تو کس کے ساتھ، کس کی تلاوت کی؟ نانے کی تلاوت کی۔ کس سے ہم کلام ہوئے؟ نانے کے ساتھ۔ یہ نہیں سمجھا کہ میرے ہاتھ پہ علی اکبر ہے۔ حسین و منی وانا من الحسین، رسول نے فرمایا تھا نا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جب امام حسین کا ظہور ہوا تھا اسی طرح امام حسین علیہ السلام کو ہاتھوں پہ اٹھا کے نبیوں کے سلطان نے باتیں کی تھی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ مولا کریم آپ کو سلامت رکھے۔ کتابیں کہتی ہیں امام حسین علیہ السلام نے نانا محمد سمجھ کر علی اکبر کے چہرے کی تلاوت کی، نانے محمد سے باتیں کرتے رہے، باتیں کر کے کتابیں کہتی ہیں امام حسین علیہ السلام نے مولا علی اکبر علیہ السلام کو جناب بی بی عالیہ پاک سلام اللہ علیہ کے حوالے کیا، حوالے کر کے ایک جملہ کہا عالیہ بی بی آپ میرے دروازے پہ آئی، آپ میری بہن ہے، ثانیہ زہرا ہے، شریکت الحسین ہے، عقیلہ بنی ہاشم ہے، کبھی موقع ملا تو ہم یہ القاب پہ بات کریں گے طالب علم ہونے کی حیثیت سے۔ بی بی آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں نے آپ کو بیٹا عطا کر دیا، میں نے آپ کو اپنا بیٹا دے دیا ہے، لیکن یہ وہ شبیہ پیغمبر ہے کہ جس کو میں نے دعاؤں میں مانگا ہے، اس لیے بی بی یہ میرے نانا کی شبیہ ہے، اسے ایک تن کا بھی چبھنے نہ پائے۔
جناب عالیہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حسین کریم، حسین رحیم، آپ نے عباس کو پلتے ہوئے دیکھا ہے نا، جیسے میں نے عباس کو پالا ہے، عباس کو بھی میں نے نازوں سے پالا ہے، پوری کائنات کا فخر بن کے چل رہا ہے، پریشان مت ہو، علی اکبر میرے حوالے کر دیجیے۔ علی اکبر جناب عالیہ پاک سلام اللہ علیہ کے حوالے ہو گئے۔ کتابیں کہتی ہیں ایک ایک لمحہ بی بی جناب علی اکبر کی زیارت علی اکبر سمجھ کے نہیں کرتی، نانا محمد سمجھ کے کرتی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی علیہ السلام، مالک آپ کو سلام، ماشاء اللہ، بے شک بے شک، واہ واہ واہ، بس آخری 1-2 منٹ قبلہ آ گئے ہیں، بلند تر صلوات پڑھیں قبلہ کی آمد پر۔ بس عزاداران امام مظلوم، عزت بھی بڑی تھی اور مصیبت بھی بڑی تھی۔ علی کی بیٹیاں جنگلوں میں آ گئی، عزادار و مدینہ ویران ہو گیا، کربلا آباد ہو گیا۔ اسی کربلا کے تپتے صحرا میں محمد مصطفیٰ کی شبیہ کو تپتے صحرا میں عزادار و یزیدیوں نے شہید کر دیا۔ وسائلہ الذین ظلموا علیہم انقلبوا انقلبون، اللہم صلی علی محمد۔